تھینک یو ویری مچ اعتزاز احسن صاحب. تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم کے معاون خصوصی جناب عرفان قادر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے کچھ انلائٹن کیا ہمیں. ایک تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنانے کی بات ہو رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کے مختلف شعبوں سے, چاہے وہ صحافی ہوں, ایون رپورٹرز ہوں, انٹرپرینیورز ہوں, ان کو جو اپروول لے کے اس سے پارلیمان سے ایک ایسی سپریم کورٹ سے اوپر ایک باڈی بنائی جائے جو ان معاملات کو دیکھے جو کہ پیورلی آئینی ہیں. اس کی کیا مثالیں دنیا میں موجود ہیں اور کیا اس کی ضرورت ہے؟ موجودہ ہمارا لیگل انفراسٹرکچر جو ان پلیس ہے اس میں کیسے بہتری آئے گی جناب اعتزاز احسن صاحب؟ یہ دراصل جب بھی کوئی یہ اگلے مرحلے کی سوچ رہے ہیں اور اس کے لیے سوچ رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی کسی سازش کے ذریعے کو ڈیٹائر کی ایک سازش ہوئی اور جسٹس منیر نے کو ڈیٹائر کا نام کا ذکر کیا تھا, اب جب بھی کو ڈیٹائر کے ذریعے کوئی آ کے حکومت سنبھال لیتا ہے, چھین لیتا ہے اور الیکٹڈ لوگوں کو برخاست کر دیتا ہے, تو اس کے ذہن میں آتی ہے کہ کوئی میں نئی چیز لاؤں اور وہ اس میں کس طرح کامیاب ہوں گا, کیا ہو سکتا ہے. اب ایوب خان لے آیا تھا بی ڈی سسٹم, بیسک ڈیموکریٹس کا سسٹم, کہ وہ لوکل ریپرزینٹیٹیو ہوں گے اور وہ ووٹ ڈالیں گے صدر کے وہ الیکشن میں. 80,000 ووٹ تھے کل, اور جس وقت مادر ملت لڑی ایوب خان کے خلاف 80,000 ووٹ کل تھے. 40,000 مشرقی پاکستان, 40,000 مغربی پاکستان, یہ پی ڈی او کے ووٹ تھے. اس میں ایوب خان نے ہرا دیا محترمہ فاطمہ جناح کو. حالانکہ بڑا اس میں تفاوت تھی ان دونوں کے جو پول تھے ان میں, اور محترمہ فاطمہ جناح پولز کے مطابق بہت آگے تھی پر وہ ہار گئی. تو اب جب آیا ضیاء الحق, اس نے کہا میں کیا کروں. اس نے کہا کہ اسلامک کر دو سارے آئین کو, اور مجلس شورا, اور کس طرح سطحی طور پہ مجلس شورا کا پارلیمنٹ کا نام مجلس شورا رکھ دو, اور ایک وہ بیچ میں فیڈرل شریعت کورٹ ایک اس کا چیپٹر رکھ دو, اور میں یہ ہیلو جی پلیز کنٹینیو. تو اسی طرح یہ جو کہہ رہے ہیں عرفان صاحب, یہ میرا خیال ہے کہ اگلے آنے والے کی توقع میں کہ وہ اس کو بھی کچھ کرنا پڑے گا, تو وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دے جس میں صحافی بھی ہوں اور وکیل بھی ہوں اور سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہوں. تو پھر ایک بورڈ بنا دیا جائے صحافت پہ جس میں بھی سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہوں اور دیگر لوگ بھی ہوں. اس طرح تو یہ آپ ہر انسٹیٹیوشن کو جڑوں سے کھود دیں گے. اعتزاز صاحب, انہوں نے جو فرمایا ہے, انہوں نے کہا وہ سپریم کورٹ سے بھی اوپر عدالت ہوگی, اگر سپریم کورٹ کوئی غلط فیصلہ کرتی ہے تو وہاں بھی چیلنج ہوگا اور اس کو پارلیمنٹ کرے گی, اس میں سیاستدان ہوں گے. موجودہ جو پارلیمنٹ ہے جس میں اپوزیشن ہے ہی نہیں, وہ اپنی مرضی کے 8-10 بندے بنا دے گی اور وہ جج صاحب ہوں گے اور وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بھی ختم کر سکتے ہیں. کیا یہ آئین میں کسی قسم کی گنجائش ہے؟ نہیں, آئین میں تو گنجائش نہیں. آئین میں تو اگر اس کی ترمیم بھی کی گیا ہے, آئینی ترمیم بھی کی جائے, تو میرا نہیں خیال اس کی گنجائش ہوگی, کیونکہ اس میں بات یہ ہے کہ آئین میں بنیادی اسٹرکچر کو آپ نہیں چینج کر سکتے, اور بنیادی اسٹرکچر جو ہے اس میں انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری ہے. جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے فرام ادر برانچ, تو اس لیے وہ تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہو جائے نا کہ ایک باڈی آپ سپریم کورٹ کے اوپر بھی بٹھا دیں جو کہ جسٹس نہ کر سکتی ہو, کیونکہ ان کی ٹریننگ ہی نہ ہو عدل اور انصاف مہیا کریں. اچھا اعتزاز صاحب, اگر انٹرپرینیورز آئیں, صحافت میں بھی ہم جتنا میں ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہوں آپ کو اندازہ ہوگا, اور پھر وہ سپرا باڈی ہوگی اوپر سپریم کورٹ کی اوپر ہوگی,
اور پھر شاید اگر وہ کوئی غلط فیصلہ کرے گی تو پھر آخری عدالت تو اللہ تعالیٰ کی وہی بچتی ہے. تو یہ اس سے کیسے وہ جو اس کی کمپوزیشن کی بات ہو رہی ہے، آپ نے 35-40 سال وکالت کی، یا ایک پروسیس ہے، وکیل آتے ہیں، ججز آتے ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، تو اس کی کوالٹی آف دیٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کنسیڈرنگ دی پروپوزڈ لوگ جہاں سے آنے ہیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ قاضی صاحب یہ اس پروپوزل کو آپ سنجیدگی سے نہ لیں، اور میرا نہیں خیال یہ کوئی سنجیدہ تجویز ہے. تو اس کو ہر قسم کی لوگ ہر قسم کی بات کرتے رہتے ہیں، یہ کر دو وہ کر دو. اس کو آپ میری رائے ہے کہ سنجیدگی سے دیں. اچھا اعتزاز صاحب، آپ ہمیشہ فرماتے رہے کہ 90 دن میں الیکشن ان ایوری کنڈیشن ضروری ہے. 14 مئی کی بجائے غالباً آج 30 ہو گئی ہے، لیکن نہ کوئی توہین عدالت ہو رہی ہے، بلکہ الٹا آنریبل جج صاحبان پر مختلف طریقے سے حملے کیے جا رہے ہیں، اعتراضات کیے جا رہے ہیں. کیا اس فیصلے سے سپریم کورٹ پیچھے ہٹ گئی ہے جو 14 مئی کو الیکشن تھا، اور جنہوں نے اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا، عمل درآمد نہیں کیا، اب عوام اس کو بھول جائے؟ میرا خیال ہے ان کو عمل درآمد نہ کرنے والوں نے تو کوئی لحاظ کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا، پر یہ جو اس کے بعد طوفان بدتمیزی اٹھایا ہوا ہے پی ڈی ایم نے اور نون کی لیڈران رانا ثناء اللہ، مریم نواز شریف، خواجہ آصف، یہ مین اسپوکس مین ہیں، اور جس قسم کی انہوں نے بد زبانی، میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا کہ لفظ اس سے زیادہ موضوع ہے جو سنگین ہے اس سے زیادہ، پر بد زبانی جو نام لے کے چیف جسٹس کی کہ تم استعفیٰ دے دو، تم اپنی کرپشن اور یہ بدنیتی کی بنیاد پہ استعفیٰ دے دو. اس طرح تو پہلے کبھی نہیں ہوا. اب یہ درست ہے کہ یہ بڑی سنگین کنٹمپٹ ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہتے ہی ہے چیف جسٹس سے کہ وہ ریئیکٹ کریں، رد عمل کے طور پہ غصے میں آ جائیں، غصے میں آ کے ان کو سزا کر دیں. اور وہ حضرت علی کا جو ایک کی مثال ہے کہ وہ انہوں نے ایک کافر کو گرا دیا اور اس کو مارنے لگے کہ اس نے چھوٹ دیا ان کے منہ پہ، آپ اٹھ گئے کہ یہ تو اب میرا ذاتی معاملہ ہو گیا. تو میرا خیال چیف جسٹس بڑی سنجیدگی سے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ ان کے ہاتھ سے کوئی یہ نہیں کوئی گرفت ڈھیلی کر رہے ہیں، پر وہ ایک چیز ضرور کر رہے ہیں، اور وہ ان کی جو پی ڈی ایم اور نون والوں کی انتہائی خواہش ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. اب آپ فرض کیجئے کہ سپریم کورٹ توہین عدالت میں کہتا سزا ہو گئی شہباز شریف کو، وہ آیا ہی نہیں، پیش نہیں ہوا، ہم نے بلایا وہ نہیں پیش ہوا، پھر بلایا نہیں پیش ہوا، پھر اس نے یہ بات کی ہے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں سپریم کورٹ کو اور بینچ کو، جب نہیں مانتا تو اس کے فیصلے کو کیسا مان سکتا ہوں. یہ کر کے وہ کہہ دیں کہ یہ ڈسکوالیفائڈ ہے، نااہل ہے، خواجہ آصف نااہل ہے، وہ رانا ثناء اللہ نااہل ہے، ان کے یہ بیانات دیے اور پھر پیش بلانے. یہ تو بڑی آسانی سے چیف جسٹس اور کوئی بینچ کر سکتے، لیکن ان کو تو چاہیے یہ، ان کو اور کیا چاہیے بھٹی صاحب، ان کو چاہیے یہ کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، اور اگر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے تو ان کے پاس ایک بیانیہ بن جائے گا جو یہ سیاہ جھنڈے لے کے اور الیکشن میں. اعتزاز صاحب میں ذرا چھوٹی سی بات کروں گا. دیکھیں یہ تو جس طرح چیف جسٹس صاحب بڑے آنریبل، بڑے ریسپیکٹیبل لوگ ان کو جانتے ہیں، بڑا تحمل سے، بردباری سے ہر چیز برداشت کر رہے ہیں. چلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے بارے میں مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان 144 کی وائلیشن پہ نام لے کے دھمکیے دیتے ہیں، لیکن جو انہوں نے فیصلہ کیا ہوا اگر اس پر بھی توہین عدالت نہیں کرتے تو پھر تو عدلیہ سپریم کورٹ کے فیصلے نہ ماننے کی روایت پڑ جائے گی. ہر کوئی چیف پرائم منسٹر کہے گا میں نہیں مانتا جج صاحبان کے فیصلے، تو کیسے چلے گا نظام؟ پرچی صاحب اس پہ فیصلہ ہوگا، اس پہ سزا ہوگی، اس پہ سزا ہوگی، اسی ہی پہ سزا ہوگی. اچھا ایک پولیٹیکل سوال، جی پلیز گو ہیڈ.
یہ وقت نہیں سزا دینے کا، یہ وقت نہیں سزا دینے کا، ان کے ہاتھوں میں کھیل ہے۔ وہ آپ نے کبھی سنا ہے اتنی بد زبانی اور بےہودہ زبان جو انہوں نے استعمال کیا؟ پھر سپریم کورٹ کے سامنے آ کے جلوس لا کے عدالت کو اور چیف جسٹس کو مروب کرنے کے لیے وہ انہوں نے پورا مجمع لگایا ہے۔ 144 بھی لگی ہوئی ہے، آرٹیکل 245 بھی لگا ہوا ہے، آرٹیکل 245 بھی ہے، یعنی فوج بھی متحرک ہے اور 144 کے تحت پولیس بھی متحرک، اور وہ آ کے اتنے دن بنا کے جلسہ کرتے ہیں، سپریم کورٹ کے باہر کرتے ہیں اور اس کو سنا رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہم۔ اچھا، اب چیف جسٹس نے اس دن کیا کیا؟ اس نے 23 تاریخ ڈال دی۔ یہ کوئی واقعہ تھا 15 یا 16 کا جو انہوں نے جلوس نکالا تھا، وہ تو 23 تاریخ ڈال دی۔ اب ان کا دعویٰ تھا کہ یہ دھرنا ہمارا اس وقت تک چلے گا جب تک چیف جسٹس استعفیٰ نہیں دے۔ اب ان کو محسوس ہوا کہ استعفے کی تو اور بات ہے کہ 23 تاریخ تک ہم اپنا دھرنا کس طرح رکھیں گے؟ اور میں نے بھی کہا کہ بڑا اچھا ہے، آپ کی رسد کہاں سے آتی ہے اور آپ کی امداد کہاں سے آتی ہے، یہ سب پتہ لگ جائے گا۔ تو لیکن وہ اسی دن پہ مولانا فضل الرحمان نے مناسب سمجھا کہ اناؤنس کر دیا کہ ہم جا رہے ہیں، دھرنا ختم ہے، پھر دیں گے جب تاریخ آئے گی۔ اچھا صاحب، ایک آخری سوال، جو نون لیگ کے ایک بڑے سینئر وزراء ہے جو خصوصاً عدلیہ پہ بڑی تنقید کر رہے ہیں، بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں ہماری اسی اسٹریٹجی کے تحت ہم نے جو عدالت کو پریشر میں رکھا ہے، اسی وجہ سے وہ جو 14 مئی کا فیصلہ ہے چیف جسٹس دے نہیں پا رہے، کہ ہم نے اتنا پریشر رکھا ہے۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اسٹریٹجی میں کامیاب ہو گئے ہیں، چیف جسٹس توہین عدالت جو 14 مئی کا فیصلہ تھا اس سے پیچھے ہٹ گئے، ان کی یہ خیال ہے۔ نہیں، وہ تو ان کا ایک انٹرم عبوری سا مقصد ہے نا، یا منزل ان کی، اصل مقصد اور منزل ان کی ہے کہ چیف جسٹس ان کو ڈسکوالیفائی کر۔ پھر آپ دیکھیں کیا یہ کرتے ہیں چیف جسٹس کے ساتھ، کیا یہ کرتے ہیں عدلیہ کے خلاف، اور ہر کسی کو، اور یہ کس طرح اس کو مکمل طور پہ یہ ان کا بیانیہ ہو جائے گا، ان کو ایک مل جائے گا یہ ایک موقف کہ جی ہم دیکھیں جی پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تو ڈسمس کر دیا، دوسری دفعہ گورنمنٹ آئے ڈسمس کر دیا، تیسری دفعہ آئے تو ہمیں پھر بھی چلنے نہیں دیا، بڑی رکاوٹیں ڈالی، اور ان کی اپنی حکومت میں، ان کی اپنی ہی حکومت میں میاں نواز شریف کو گرفتار کیا گیا تھا، وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی تھا ان کا نامنی، اور یہ ان کا بیانیہ بہت ایک مستحکم بیانیہ ہوگا۔